بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من رحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله يوم القيامة من حلل الجنة. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو چاہے وہ عرب ہوں یا عجم ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، حاکم ہوں یا محکوم ہوں، شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہوئے پڑھ لیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی ہدایات پر عمل کرنے میں 100% کامیابی کا یقین کر لیا ہے، نبی علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو وہ سب آپس میں بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو رشتہ اخوت میں جوڑ دیا ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے ایمان والے، سارے کے سارے کلمہ گو آپس میں بھائی ہیں. اور یہ رشتہ اتنا مستحکم اور اتنا مضبوط ہے جس کو کہا جاتا ہے دینی رشتہ. دین کی بنیاد پر جو رشتہ قائم ہوا ہے یہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ یہ یہاں بھی باقی رہتا ہے اور یہاں سے منتقل ہو کر جب ہم دوسری دنیا میں جائیں گے تو وہاں بھی باقی رہے گا. اور اخوت اور بھائی چارگی کا ایک رشتہ اور ہوتا ہے جس کو نسبی رشتہ کہتے ہیں. یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری بہن ہے، ہم دونوں کے ماں باپ ایک ہیں، یا ہم دونوں کی ماں ایک ہے باپ دو ہیں، یا ہم دونوں کے باپ ایک ہیں ماں دو ہے. بھائی بہن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: حقیقی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن. کہ ماں باپ دونوں ایک ہیں،
یا اسی طریقے سے ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں، یا باپ ایک ہے ماں الگ الگ ہے، تو یہ بھی ایک اخوت کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے. لیکن یہ رشتہ یہی دنیا تک ہے، بس یہ رشتہ یہی دنیا تک ہے. میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ یہی دنیا تک ہے. باپ بیٹے کا رشتہ ہے، یہ رشتہ یہی دنیا تک ہے. دوست دوست کا رشتہ ہے، یہ رشتہ یہی دنیا تک ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کل قیامت کے دن آدمی بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں باپ سے، دوست دوست سے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے نجات مل جائے، میں اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جاؤں، اللہ کی رحمت اور اس کی نوازش کا مستحق بن جاؤں، جہنم سے بچا لیا جاؤں، جنت میں پہنچا دیا جاؤں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ماں باپ کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اس کے لیے اپنی آل اولاد کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اس کے لیے اپنے مال و منال کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے، بس مجھے نجات مل جائے. وہاں کی زندگی میں یہ حال ہوگا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو یہ جتنے رشتے ناتے ہیں نسب کی بنیاد پر، تعلق اور دوستی کی بنیاد پر، اگر اس میں للہیت نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، تو یہ سارے رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن اگر دین کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوا ہے، دین کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، جس کو کہا گیا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ. کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے تعلق توڑتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو دینے سے رک جاتا ہے تو اللہ کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنے جذبات سے کوئی تعلق نہیں، اس کے اپنے جذبات کا کوئی تعلق نہیں. اس کی حیات اور اس کی موت، اس کی نقل و حرکت اور اس کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر دین کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوا ہے تو یہ رشتہ بہت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے. یہاں تو باقی رہتا ہی، آنے والی زندگی میں اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور ان کی ذریت بھی ایمان والی ہے، لیکن درجوں میں دونوں کے فرق ہے. ذریت ایمان والی تو ہے اور اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلی ہے، لیکن جس طرح سے بڑے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پر چلے ہیں اور جس طریقے سے ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، جس طرح سے انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہے، جس کی وجہ سے وہ جس درجے کے مستحق ہیں، اولاد اس درجے کو نہیں پہنچ سکی. لیکن چونکہ یہ رشتہ ایمان کا رشتہ تھا، دین کی بنیاد پر قائم تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نوازش فرمائیں گے اور ان کی ذریت کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، ان کی ذریت کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے درجے میں سے، ان کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اس کو مثال سے یوں سمجھیں جیسے کوئی آدمی 10ویں منزلے پر رہتا ہے اور دوسرا آدمی 6 منزلے پر رہتا ہے. اب 10ویں منزلے کی والے کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ میرے ساتھ آ جائے، یہ میرے ساتھ آ جائے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو 2 درجہ نیچے لایا جائے، اس کو 2 درجہ اوپر کیا جائے، ساتھ میں ہو گئے. لیکن اس کے درجے میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا. وہاں یہ ہوگا کہ یہ جو بڑے جس درجے پر ہیں، چھوٹوں کو بھی ایمان کی بنیاد پر چونکہ رشتہ اور تعلق ہے، اس لیے چھوٹے کو اوپر اللہ کا کرم ہوگا اور وہاں تک پہنچا دیا جائے. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں
بہت گہری دوستی ہے، بہت گہرا تعلق ہے، دونوں الگ الگ کبھی نہیں دیکھے جاتے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، کام کاج سب ایک ساتھ ہے، اتنا گہرا تعلق ہے۔ لیکن اس میں للہیت نہیں تھی، اس تعلق کی بنیاد دین پر نہیں تھی، تو یہ رشتے نہ صرف یہ کہ آنے والی زندگی میں ختم ہو جائیں گے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الا المتقین، ہاں جو تعلق اور دوستی اللہ کی نسبت سے ہوگی، دین کی بنیاد پر ہوگی، تو یہ تعلق نہ صرف یہ کہ باقی رہے گا، بلکہ اس تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نفع بھی وہاں پہنچے گا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے کے سارے ایمان والے اور ایمان والیاں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اور یہ جو رشتہ اخوت دین کی بنیاد پر ہے، اس کا پہلا حق کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ کے نواہی و زواجر سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی اور روکنے کی فکر کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور حقوق مالیہ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے اس کا تعلق ایمانیات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، چاہے معاملات سے ہو، چاہے معاشرت سے ہو، چاہے اخلاق سے ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام و اوامر کے مطابق اس کو انجام دیتے ہیں، برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت خداوندی کے مستحق ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں اس زندگی میں بھی سمیٹے رکھیں گے اور آنے والی زندگی میں بھی ان کے اوپر اپنی نوازش اور اپنے کرم کی بارش برسائیں گے۔ یہ جو ہمارا آپس میں رشتہ ہے دین کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سلام کرے، ان یسلم المسلم علی اخیہ المسلم اذا لقیہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو چاہے اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، پہلے سے تعلق اور شناسائی ہو یا نہ ہو، اگر یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے۔ اور ملاقات بھی کیسے کی جائے؟ بشاشت وجہ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے، جس کو کہا جاتا ہے پرجوش انداز میں، پرجوش انداز میں، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ ان یسلم المسلم علی اخیہ المسلم اذا لقیہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو اور آپ کو اس کی بیماری کی خبر مل جائے تو آپ اس کی عیادت کریں، اس کی خیر خبر لیں، اس کا مزاج پوچھیں، اس کو تسلی دیں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ آپ کو اپنے یہاں بلاتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے، میرے ساتھ ناشتہ کر لیجئے، میرے ساتھ چائے پی لیجئے، اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر آپ اس کی اس دعوت کو قبول کریں، اس کا یہ حق ہے۔ عام طور پر جب یہ حدیث کا یہ جملہ سامنے آتا ہے کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا یہ اس کا حق ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کی دعوت ہی مراد ہے۔ چائے پر کوئی بلائے تو ہم اس کی دعوت کو ٹھکرائیں نہ، ناشتے پر کوئی بلائے تو ہم اس کی دعوت کو نہ ٹھکرائیں، کھانے پر کوئی بلائے تو ہم اس کی دعوت کو نہ ٹھکرائیں۔ ہمارے ذہن میں بس یہی ایک مفہوم آتا ہے بس، حالانکہ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے بلائے، چاہے کھانے پر بلائے، چاہے ناشتے پر بلائے، چاہے چائے پر بلائے،
چاہے اپنی کسی ضرورت کے لیے بلائے، مثلا گاڑی اس کی کھڑی ہو گئی، گاڑی اس کی کھڑی ہو گئی، اس کو دھکا دینے کی ضرورت ہے، اب وہ بلا رہا بھائی ذرا آئیے دھکا دے دیجیے، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اس کا حق ہے، اس کی اس دعوت پر، اس کے اس بلاوے پر آنا اور لبیک کہنا یہ اس کا حق ہے۔ وہ اپنی گاڑی پر کوئی سامان لاد رہا ہے، اکیلے اس سامان کو اٹھا کے نہیں رکھ سکتا، آپ سے کہہ رہا ذرا میرا ہاتھ بٹا دیجیے، یہ دعوت ہے اس کی، اس کا حق ہے کہ اگر کوئی مانع نہیں ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کو سہارا دیں، اس کی مدد کریں۔ یہ سارا مفہوم اس کے اندر داخل ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ دوسرے کو بلائے، چاہے کھانے پینے کے لیے بلائے یا اپنی کسی اور ضرورت سے بلائے، اس کو سہارے کی ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو اور کوئی مانع نہ ہو، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور جس ضرورت سے وہ بلا رہا ہے اس کو پورا کریں، اس کو سہارا دیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ آپ سے وہ کچھ نصیحت چاہتا ہے، آپ سے وہ مشورہ لینا چاہتا ہے، تو آپ اس کو نصیحت کیجیے اور اس کو مشورہ دیجیے اپنی سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، جو جس چیز میں اس کی خیر خواہی ہو، اس کی بھلائی ہو، پوری دیانتداری کے ساتھ آپ مشورہ دے دیجیے، آپ اس کو نصیحت کر دیجیے اور یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اور اس کو اس کے آخری ٹھکانے تک پہنچا دیا جائے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ اس خوشی میں شریک ہوں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، اس کی خوشی کی وجہ سے، اس کی ترقی اور کامیابی کی وجہ سے آپ کے اندر حسد کی کیفیت نہ پیدا ہونے پائے، حسد کی کیفیت نہ پیدا ہونے پائے، آپ کا کلیجہ نہ پھٹے کہ اس کو یہ خوشی کیسے مل گئی، یہ کیسے کامیاب ہو گیا، اس کو ترقی کیسے مل گئی۔ نہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں اس کے سامنے کہ ہم تمہاری اس خوشی سے خوش ہیں، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور تمہاری ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں، تمہارے سکھ کو اپنا سکھ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان کو کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی رنج پہنچا ہے، تو اس کے اس رنج کو، اس کی اس دکھ کو، اس کی اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اپنا دکھ سمجھیں اور جس طرح سے اس کی خوشی میں شریک ہوئے تھے اس کے غم میں بھی شریک ہوں، اس کی مصیبت کو بانٹیں، اس کو تسلی دیں، اس کو سہارا دیں۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ اور مسلمان کے آپس میں اتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، اتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ مسلمانوں کا رشتہ اور ان کا تعلق آپس میں ایک مضبوط اور مستحکم عمارت کی طرح سے ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے یہ مسجد ہے، آپ دیکھیں اس میں کیا لگا ہے، یہ تبوک لگے ہوئے ہیں، سریا لگی ہوئی ہے، بالو لگا ہوا ہے، سیمنٹ لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ الگ الگ ہیں تو ان کی کوئی قیمت ہے؟ جس سریا کو آپ جدھر چاہے اٹھا کے پھینک دیں اور بالو اور سیمنٹ کو جیسے چاہے اڑا دیں، جس تبوک کو جدھر چاہے اٹھا کے پھینک دیں، لیکن جب ان کا آپس میں رشتہ ہو گیا، ان کا آپس میں رشتہ ہو گیا اور یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئی، ایک دوسرے کی تقویت کا ذریعہ بن گئی، اب اتنے سارے مل کر کے یہ دیوار ہلا دے تو جانے۔ فرمایا اسی طریقے سے مسلمانوں کا آپس میں رشتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہ آ سکے، کوئی ان کو ہلا نہ سکے۔ اور آج ہم ہر ایک کا لقمہ تر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ اتحاد نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور ہمدرد نہیں ہیں۔ اسی لیے جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہمیں استعمال کر لیتا ہے، بلکہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر لیتا ہے اور ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ آپ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں،
اور آپ کا اپنے تعلق سے جو جذبہ ہے، جو خواہش ہے، یہی جذبہ، یہی خواہش اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان بھائی کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، آپ کے اوپر اللہ کی نوازش ہے اور آپ اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں، تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے وہ مسلمان بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں، وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ ایک مثال دیا سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، آپ بھی کسی مسلمان سے جھوٹ نہ بولیں۔ آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے، آپ بھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ کو یہ پسند ہے آپ کی جان مال عزت و آبرو سے کوئی کھلواڑ نہ کرے، آپ بھی اپنی طرف سے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بلکہ غیروں کو جو غیر مسلم ان کو مطمئن کر دیجئے کہ میری طرف سے نہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ ہے، نہ تمہارے مال کو کوئی خطرہ ہے، نہ تمہاری عزت و آبرو کو کوئی خطرہ ہے۔ یہ جذبہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے ہونا چاہیے، اور یہ ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے، یہ ایک کا دوسرے کے اوپر حق ہے۔ اسی لیے وہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، کہ اگر دنیا میں کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کر دی، اس کے وقت پر کام آ گیا، اس کو سہارا دے دیا، تو اس کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کل اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ دنیا میں آپ کسی کے کام آئیں گے اور کسی کی پریشانی کو دور کریں گے، وہ کون سی پریشانی ہو سکتی، کتنی بڑی پریشانی ہو سکتی۔ اگر آپ نہیں سہارا بنے کوئی دوسرا بن جائے گا، لیکن آخرت میں اگر پھنس گئے تو اللہ کے علاوہ اور کوئی بچانے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نکالنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے، چاہے آپ کی طرف سے ہے چاہے کسی اور کی طرف سے، اس کی ایک مثال دیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا کسی کے اوپر حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، لیکن وہ آدمی مشکل میں ہے، اس حق کی ادائیگی کی قدرت اور وسعت اس وقت اس کے اندر نہیں ہے، آپ اس کو موقع دے دیجیے، آپ اس کو مہلت دے دیجیے، یا آپ اس کو معاف کر دیجیے، اس کے بدلے میں کل اللہ تبارک و تعالی آپ کے اخروی معاملات کو آسان سے آسان تر کر دیں گے۔ یا اسی طریقے سے اس کے اوپر کسی اور کا قرضہ ہے، ابھی فی الحال اس کے اندر ادائیگی کی قدرت نہیں ہے، وہ اس کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ کہیے لو اس کا قرضہ ادا کر دو، جب ہوگا تو میرا دے دینا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کسی مسلمان کے کسی عیب پر آپ کو اطلاع ہو گئی، آپ جان گئے، تو اس کو فاش نہ کریں، اس کا چرچا نہ کریں، دوسروں کو بتائیں نہ، پھیلا کر کے اس کو رسوا نہ کریں، بلکہ اس طرح ہضم کر جائیں گویا کہ آپ نے کچھ دیکھا نہیں، کچھ جانا نہیں، نہ آپ نے کچھ جانا نہ آپ نے کچھ دیکھا۔ ہر ایک کے اندر عیب، اس کے اندر یہ عیب ہے، ہمارے اندر اس کا 10 گنا عیب، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس سے بڑی کمی ہمارے اندر ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کی کسی کمی کوتاہی پر، اس کے کسی نقص اور کسی عیب پر آپ کو اطلاع ہو گئی، آپ جان گئے، تو فرمایا کہ اس پر پردہ ڈال دو، پردے کی چادر اس پر ڈال دو اور خود ہضم کر جاؤ، پتہ بھی نہ چلے کہ تم کو اس کے اس عیب کی خبر ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہاری کمیوں اور کوتاہیوں پر اور تمہارے عیوب اور نقائص پر اپنی رحمت کی اور پردے کی چادر ڈال دیں گے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، لیکن دیر ہو جائے گی، اس لیے دوسری حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں اور اس کے کام میں اس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں۔
اس کی ضروریات کا بندوبست کرتے رہتے ہیں، اس کو سہارا دیتے رہتے ہیں، اس کی مشکلات کو آسان کرتے رہتے ہیں، اس کے مسائل کو حل کرتے رہتے ہیں۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، دوسروں کے کام آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کام بناتے چلے جائیں گے، تمہارا کام بناتے چلے جائیں گے۔ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، کیا کیا آپ نے؟ بھائی وہ بھوکا ہے، آپ نے کھلا دیا، ہو سکتا ہے یہ آپ کے مقدر میں تھا، کوئی دوسرا بھی اس کو کھلا سکتا تھا، کہیں اور سے بھی اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن آپ نے کھلا دیا۔ آپ نے کھلا دیا تو کیا کھلا دیا؟ لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنتی پھل اور جنتی میوے کھلائیں گے۔ دنیا میں کوئی مسلمان ہے، پیاسا ہے، آپ نے اس کو پانی پلا دیا اور اس کی پیاس بجھا دی، اس کا کلیجہ تر کر دیا آپ نے، تو آپ کے اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو صرف بمہر شراب پلائیں گے، من رحیق المختوم۔ کوئی آدمی، اس کو کپڑے کی ضرورت ہے سردی سے بچاؤ کے لیے یا گرمی سے بچاؤ کے لیے، آپ نے اس کے لیے کپڑا مہیا کر دیا، آپ نے اس کے لیے کپڑا مہیا کر دیا۔ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنتی جوڑے آپ کو پہنائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، اور عمل کتنا مختصر ہے، نہ اس میں زیادہ محنت ہے، نہ اس میں زیادہ خرچہ ہے، لیکن ہم لوگ ان اعمال سے کتنے دور ہیں، اور کر سکنے کے باوجود اور موقع ملنے کے باوجود، موقع بھی ملتا ہے اور ہم اس موقع سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن نہیں اٹھاتے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو ایک احادیث پڑھی گئی تھی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ جو باتیں کی گئی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہم اس پر توجہ دیں، اور یہ جو حقوق ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے ہیں، ہم اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کا حق مارتے رہیں اور ایک دوسرے کا حق مارتے مارتے دنیا سے چلے جائیں، اور کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہو جائے کہ تم دونوں مسلمان تھے اور دینی رشتے میں جڑے ہوئے تھے، تم دونوں کا آپس میں یہ دوسرے پر حق تھا، تم نے یہ حق کیوں نہیں ادا کیا، تم نے یہ حق کیوں نہیں ادا کیا۔ کتنی پاکیزہ صاف ستھری تعلیمات ہیں، اور ہمارے مذہب نے ہمیں ایک کو دوسرے سے کس طرح سے جوڑا ہے۔ آج اگر امت اس طریقے سے جڑ جائے اور یہ جو حقوق ہمارے ایک دوسرے پر ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے پر آ جائے، جو آج ہمارا معاشرہ نمونہ جہنم بنا ہوا ہے، بھائی بھائی میں یوں ہے، بھائی بہن میں یوں ہے، اور باپ بیٹے میں یوں ہے، اور خاندان خاندان میں دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ کپٹ ہے، مقدمے بازی ہے، کوئی ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے دل میں دوسرے کے تعلق سے جذبہ خیرخواہی اور ہمدردی نہیں ہے، وہ انہی حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج امت ان حقوق کی ادائیگی پر آ جائے، جن کو ادا کرنے میں کوئی بہت زیادہ نہ روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اس سے کتنا خیر وجود میں آئے گا۔ ایک مسجد کے نمازی ہیں، ایک امام کے پیچھے 5 وقت کی نماز ایک صف میں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں، اور بغل بغل میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن برسوں سے بات چیت نہیں، برسوں سے بات چیت نہیں، ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن بات چیت نہیں۔ وہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو وہ رخ پھیر کے چلا جاتا ہے، وہ اس کو سلام کرتا ہے، وہ رخ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش ہمارے اوپر آئی ہے، کیا یہ آزمائش ہمارے اوپر نہیں آنی چاہیے؟ یا ہمارا جو حال ہے اس کے ہوتے ہوئے ان آزمائشوں سے، ان حالات سے ہم نکل سکتے ہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیالات اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم ان حالات سے جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں
اور دن بدن وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی, اور معاشرے کی اصلاح موقوف ہے کہ ہر آدمی انفرادی طور پر اپنے کو ٹھیک کرنے کی اور اپنی اصلاح کی اور پھر اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرے تو انشاءاللہ سارے حالات ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے, اور شریعت مطہرہ نے جو احکام دیے ہیں خاص طور پر معاشرتی احکام اخلاقی اعتبار سے ہم اس کو سمجھنے والے اور ان کا علم حاصل کرنے والے اور عملی زندگی میں اس کو برتنے والے بنے, ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والے اور ان حقوق کو ادا کرنے والے بنے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, غمخواری, غمگساری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے, اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں, جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں. اپنا بنا کر دنیا میں رکھیں اور اپنا بنا کر دنیا سے لے جائیں. ہم سب سے ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.